نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ٹکر نہیں کھاتی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جو حدیث کسی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے ٹکر نہ کھاتی ہو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، اس پر احتجاج نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ علم جرح و تعدیل سمجھتے ہیں، علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں، اصول حدیث جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حدیث کی قبولیت میں یہ چیز بھی بطور شرط رکھی جاتی ہے کہ جو کسی قرآن کی آیت اور دوسری حدیث سے صحیح حدیث سے ٹکر نہ کھاتی ہو وہ حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، چاہے اس کے اسناد کے اندر نقص بھی پایا جائے، قابل قبول ہے اپنے متن کے اعتبار سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث توجہ رکھیے گا، یہ آج سے پہلے 11ویں شریف کے عنوان سے شاید کسی نے آپ کو سنائی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس حال میں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کے پاس ہے اور سیدہ پاک کے دو شہزادے حسن و حسین بھی ساتھ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو دیکھا اور دیکھ کر سیدہ پاک سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، یہ جو تیرا بیٹا ہے نا حسین، اس کی نسل سے میرے بعد وقت کے 11 امام آئیں گے، 11 ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اپنے وقت کے امام ہوں گے، اور پھر آخر زمانہ میں ایک اور امام آئے گا کہ جس کا نام مہدی ہوگا. یہ امام حسین کی شان. سیدہ پاک ماں ہے نا، بچے دونوں ہی پیارے ہوتے ہیں. حضور نے امام حسین کی شان بیان کی تو امام حسن بھی تو سیدہ پاک کے بیٹے ہیں نا. چھوٹا بیٹا پیارا ہو تو کیا بڑا بیٹا پیارا نہیں ہوتا؟ پلیٹھی کا بیٹا تو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے نا. تو سیدہ پاک نے دل میں سوچا کہ میرے حسین کی اتنی شان ہے کہ اس کی اولاد سے 11 امام اور ایک مہدی، 11 وہ اور ایک مہدی، تو 11 اور ایک کتنا ہوا؟ معلوم یہ ہوا حسین کی اولاد سے 12ویں والے کا فیض چل گیا ہے. تو فرمایا اس کی اولاد سے 11 وقت کے امام اور ایک مہدی قرب قیامت میں آئیں گے. تو سیدہ پاک نے دل میں سوچا کہ میرے حسن کے لیے حضور نے کچھ نہیں فرمایا، ابھی بات نہیں کی. سرکار نے دل کے خیال سے مطلع ہو کر فرمایا بیٹی تو کیا سمجھتی ہے کہ میرے حسن کے لیے کچھ نہیں ہے؟ میرے بعد 700 سال گزریں گے، میرے حسن کی اولاد سے ایک ایسا فرد آئے گا کہ جس کے اندر ان 12 اماموں میں جتنی صفات پائی جائے گی وہ ساری اس کی ذات کے اندر اللہ جمع فرما دے گا. تو حضور کے 700 سال کے بعد امام حسن کی اولاد سے جو ذات آئی ہے وہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، وہ بغداد کا دولہ آیا ہے، غوث الورا آیا ہے، عبد القادر آیا ہے، غوث اعظم آیا ہے، قادریوں کا امام آیا ہے. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، شان غوث اعظم، شان غوث اعظم. تو حضور غوث ورا، غوث اعظم امام حسن کی اولاد سے ہیں. کس کی اولاد سے ہیں؟ بولیے ذرا بلند آواز سے بولیں. اور صرف امام حسن کی اولاد سے ہی نہیں، یہ کریم الابوین ہے، یہ حسنی حسینی سے ہیں. ان کے والد حسنی ہیں اور ان کی والدہ حسینی ہیں. تو معلوم یہ ہوا غوث اعظم کے فیضان کے جو ڈنکے بج رہے ہیں یوں ہی نہیں بج رہے ہیں، یہ ڈنکے اس لیے بج رہے ہیں کہ غوث اعظم کے اندر فیض امام حسین کا بھی آیا ہے، فیض امام حسن کا بھی آیا ہے، شہید کربلا کا بھی آیا ہے. اور جس کو حضور نے فرمایا نا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. میرا بیٹا حسن سید و سردار ہے، اس لیے سردار ہے کہ اللہ میرے حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح عطا فرما دے، صلح عطا فرمائے. میرا یہ بیٹا حسن سید ہے. تو امام حسن سید الشہداء، اور یہ دونوں ویسے بھی حضور نے فرمایا نا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں جنتی جوانوں کے. تو آؤ میں تمہیں بتاؤں غوث اعظم کون ہے. غوث اعظم وہ ہے کہ جس کی رگوں میں ایک نہیں 2 جنتی سرداروں کا خون شامل ہے. اور یہ جس رات پیدا ہوئے، جس رات ان کی ولادت ہوئی، اس رات غوث اعظم اکیلے نہیں آئے. یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس رات عبد القادر غوث اعظم
شیخ الثقلین غوث الثقلین دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے اس رات عراق کے اندر 1100 بچے عطا فرمائے. 1100 لڑکے. کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ بغداد میں، لیکن میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے کہ عراق کے اندر 1100 لڑکے عطا فرمائے. کتنے بولیے؟ 11. یہ 100 سے پہلے کتنا ہے؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. کتنا ہے؟ یہ جس رات غوث اعظم آ رہا ہے اسی رات 11 کا انسا کیوں گونج رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں آیا، یہ بعد میں 11ویں والا بنے گا. ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں آیا، 11ویں والا آیا ہے. 1200 بھی ہو سکتے تھے، 1000 بھی ہو سکتے تھے، 1300 بھی ہوتے، 1100 ہی کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ کوئی اور نہیں آیا، 11ویں والا آیا ہے. 1100 بچے. یہ غوث اعظم کے فیض کا پہلا چھینٹا، یہ پہلی بارش اور برسات غوث اعظم کے آنے کی رات کی بتا رہا ہوں. جس رات غوث اعظم آیا اس رات 1100 ولی آئے. تو صرف غوث اعظم نہیں آیا، یہاں ولیوں کی بارات چلی آ رہی ہے. دیکھیے نا، رات ہے، رات ہے، یہ روایت کے الفاظ ہے. رات میں، اس رات میں 1100 بچے. اس رات میں تو یہ رات نہیں ہے، یہ ولایت کی بارات ہے. اور اس شب بٹ رہی ولایت کی خیرات ہے. اور جو ان سے جڑ گیا اس کی بڑی بات ہے، اور جو نہ مانے اس کے منہ پر میری لات ہے. تو بات اتنی ہے کہ غوث اعظم جس رات آئے اسی رات سے فیض شروع ہو گیا، اسی رات سے فیض. اب غوث اعظم کی سوانح تو ساری بیان کرنے کا وقت نہیں. بات اتنی مختصر بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم آپ اپنی عمر کے 18ویں سال 9 سال کے بعد سے لے کے آپ نے ظاہری علوم کی تحصیل شروع فرمائی. 18 سال کی عمر میں آپ نے والدہ ماجدہ سے اجازت لی اور بغداد کی طرف چل دیے، گیلان سے بغداد کی طرف. اور بغداد پہنچ کر آپ نے تقریباً 7 سال علوم شرعیہ ظاہریہ متداولہ یہ علماء سے ان کی تحصیل کی، پڑھتے رہے. 25 سال ہو گئے. 25 سال کے بعد حضور غوث پاک نے ظاہری علم نہیں سیکھا. 25 سال کے بعد اگلے 25 سال تک غوث اعظم چلے کاٹتے رہے، باطنی علم حاصل کرتے رہے. عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال. کتنی ہو گئی؟ 50 سال کی عمر تک پہنچ کر غوث پاک نے کوئی خطبہ نہیں دیا. بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، 50 سال کی عمر تک ہمارے اور آپ کے شیخ غوث اعظم نے کوئی خطبہ نہیں دیا. اور جب خطبہ دینے کی باری آنے لگی تو حضور غوث پاک ایک رات آرام فرما رہے ہیں. رات کو خواب میں نانا مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا، بیٹا عبد القادر، تم واز کیوں نہیں کرتے، بیان کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو نصائح اور پند کیوں نہیں بتاتے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا، سرکار میں عجم کا رہنے والا، میں ایران کا رہنے والا، اور عراق کے جس علاقے میں آ کر بیٹھا ہوں یہاں پہ بڑے عربی دان لوگ موجود ہیں، افصح ابلغ، اعلیٰ سے اعلیٰ عربی بولنے والے بڑے بڑے علماء جن سے میں نے سیکھا وہ لوگ موجود ہیں. میرے اندر جسارت نہیں اس وقت پیدا ہو رہی کہ میں کوئی چیز ان عربی دان لوگوں کے سامنے عربی میں بیان کروں. تو حضور نے فرمایا، عبد القادر پریشان کیوں ہوتا ہے، اپنا منہ تو کھول. غوث پاک نے اپنا فم اقدس، اپنا منہ پاک کھولا تو وہ جو علم کما لم تکن تعلم والی سرکار ہے نا، کہ جس کا استاد صرف خدا ہے، جس کا استاد خدا ہے، اس محمد مصطفیٰ نے اپنا لعاب اقدس اپنے بیٹے عبد القادر کے منہ کے اقدس کے اندر عطا فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ بولیے کتنی مرتبہ؟ یہ سرکار جو بھی کام کرتے ہیں ایسے ہی تو نہیں کرتے نا، تو سرکار کے کام کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہوتی ہے. تو سرکار نے 6 مرتبہ نہیں، سرکار نے 8 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ ہی کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی، امامت کے اوقات جاتے رہے، اب ولایت کا زمانہ ہے، اب محبوبیت کا زمانہ ہے. عبد القادر کو بغداد میں بٹھانا ہے، 7 دفعہ جواب دوں گا تاکہ اس کے اندر اللہ 7 زمینوں 7
فرما دے. نہیں تو کیا یہ مبالغہ ہے؟ کیا حضور اگر کسی کے منہ کے اندر لعاب رکھ دیں تو اس کو اتنا علم نہیں ہو سکتا؟ جی کیا یہ بات بعید ہے؟ بعید از قیاس ہے؟ کیا یہ بات ناممکن ہے؟ نہیں. تو سرکار نے ایک بار دیا تو ایک زمین اور ایک آسمان کا علم آ گیا، دوسری بار دیا تو دوسرا، تیسری بار دیا تو تیسرا. یہ میری محبت ہے، یہ میری عقیدت ہے، اس پر فتویٰ نہیں رکھتا. خدا کی قسم 7ویں بار محمد مصطفیٰ نے دعا کیا، 7 زمین اور آسمانوں کا فیض محمد مصطفیٰ کا غوث اعظم میں منتقل ہو گیا. اب بات اتنی ہے کہ اس کے بعد میں تیزی سے سفر کروا رہا ہوں. اس کے بعد نبیوں کے امام نے جب اپنا لعاب دے دیا تو پھر وہ آیا کہ جس نے کسی وقت میں نبی کا لعاب چکھا تھا. مولا علی آئے، مولا کائنات آئے. جی یہ وہ ہے کہ قیامت کے دن جب ولیوں کی صفیں کھڑی ہوگی نا، ولیوں کی صفیں کھڑی ہوں گی تو دور سے کوئی آتا ہوگا اور ولیوں سے کوئی پکار کر کہے ولیوں بتاؤ تمہیں ولی کس نے بنایا ہے؟ تو سارے ولی پکار کر کہیں گے علی شاہ مردان امامن کبیرہ، علی شاہ مردان امامن کبیرہ، کے بعد از نبی شد، کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، کے بعد از نبی شد. پہلے نبی آئے اور پھر علی آئے. مولا علی نے اپنا لعاب غوث الورا کے چہرے، غوث الورا کے فم اقدس میں، منہ میں کتنی مرتبہ رکھا؟ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. حضور نے کتنی مرتبہ رکھا؟ حضور نے کتنی مرتبہ رکھا؟ اور مولا علی نے 6 مرتبہ. تو حضور غوث پاک نے پوچھا. اب وہ جو سوال جو میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے وہ غوث پاک نے خود ہی پوچھ لیا تاکہ بعد میں کوئی تذبذب کا شکار نہ ہو جائے. پوچھا بابا علی نانا جان نے تو جب لعاب دیا تھا 7 مرتبہ دیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ فرمایا وہ آقا تھے، میں تو ان کا غلام ہوں نا. تو غلام پر لازم ہے کہ جب آقا چلے تو غلام ایک قدم پیچھے ہی رہے. وہ کیا غلام ہے جو آقا کی برابری کرے؟ وہ غلام نہیں، وہ ملعون ہوتا ہے. یہ علی کا فیض بتا رہا ہے، یہ علی کی سنت بتا رہی ہے کہ غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کے پیچھے پیچھے نظر آتا ہے، پیچھے پیچھے نظر آتا ہے. تو 6 مرتبہ حضور نے 7 مرتبہ، علی نے 6 مرتبہ. اور جاتے جاتے کہہ دیا جا عبد القادر آج کے بعد بیان کر. اب انشاءاللہ تو بیان نہیں کرے گا، زبان تیری ہوگی، فیضان محمد مصطفیٰ کا ہوگا. زبان تیری ہوگی، فیضان شہر علم کا ہوگا. زبان تیری ہوگی، فیضان باب شہر علم کا ہوگا. جا اسے آزم بیان کرتا ہے، تو بیان کرے گا. کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ لینا، تیرے پیچھے نبی بھی کھڑے ہوں گے، تیرے پیچھے علی بھی کھڑے ہوں گے. تو غوث پاک فرماتے ہیں، آپ کے صاحبزادہ حضرت عبد الرزاق نے اس کو نقل کیا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا خطبہ جب میں نے دیا، پہلا خطبہ تو عالم یہ تھا کہ میری مجلس میں 6 یا 7 بندے تھے. اور فرماتے ہیں کچھ ہی دن گزرے کہ میرا مجمع لاکھوں کا ہونا شروع ہو گیا، لاکھوں کا مجمع. اور عالم یہ تھا کہ میری حضور غوث پاک کے صاحبزادہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ میرے بابا جان کی مجلس میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے بندے کو جیسی آواز سنائی دیتی، اس وقت سپیکر تو تھا نہیں، مائکروفون تو تھا نہیں، ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں. تو غوث الاعظم کی مجلس میں آج سے 1000 سال قبل غوث پاک کی مجلس میں لاکھوں کا مجمع، لاکھوں لوگ بیٹھے، غوث اعظم اپنے منبر پر بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں. تو عبد الرزاق صاحبزادہ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ جیسی آواز پہلی صف والوں کو سنائی دیتی ویسی ہی آواز آخری صف والوں کو بھی سنائی دیا کرتی تھی. تو یہ آواز میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ یہ استعداد کہاں سے آ گئی؟ یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ اگر فرشتہ آواز نکالے تو پورا لاہور شہر گونج جاتا ہے. تو اگر فرشتوں کی آواز اتنی طاقتور ہو سکتی ہے تو ولیوں کی امام کی آواز
یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ ولیوں کی آواز ہے، یہ کسی عام بندے کی آواز نہیں، یہ ولی کی آواز ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب نفل پڑھ پڑھ کے میرا محبوب بن جاتا ہے تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. تو جس کے ہاتھ، جس کے کان، جس کی سماعت، جس کی بصارت خدا بن جاتا ہو، اگر اس کی زبان میں اتنی طاقت آ جاتی ہو تو پھر کیا چیز مانے ہے، کیا بعید ہے. وہ رب کی قوت سے بولتا ہے. تو غوث اعظم کی مجلس کا یہ عالم ہوتا. اور بات یہ ہے کہ جس طرح آج میری اور آپ کی یہ مجلس سج رہی ہے نا، یہ عالم نہیں تھا غوث اعظم کی مجلس کا. غوث اعظم ایسے مجلس پہ نگاہ ڈالتے تو پیچھے تک جو بیٹھا ہوتا ہر ایک کی لوہے حیات کو پڑھ لیتے اور دیکھ لیتے، پرکھ لیتے، جان لیتے کہ میری مجلس میں کون آیا ہوا ہے، کیا کام کر کے آیا ہے، کیا کرتوت کر کے آیا ہے، نیکی کر کے آیا ہے کہ برائی کر کے آیا ہے. آپ اس طرح پکارا کرتے تھے. اور شراب پینے والے، اور زنا کر کے آنے والے، اور جھوٹ بول کے آنے والے اشارہ کر کے فرماتے اللہ کے غیور ولی کا مقام بتا رہا ہوں. ایسے اشارہ کر کے بتاتے کہ تو یہ کام کر کے آیا ہے، تو رب کی معصیت کا مرتکب ہو کر آیا ہے. تجھے کیا پتا ہے، رب تو جانتا ہی ہے میں اسی رب کا بنتا ہوں، اسی نے مجھے بتایا ہے تو یہ کرتوت کر کے آیا ہے. دیکھ کر پتہ کر لیتے اور ایسے پکارتے. اور رکت، گداس، خشوع اور خضوع کا اور گریے کا عالم یہ ہوتا کہ غوث اعظم کی مجلس سے، ایک مجلس سے سینکڑوں جنازے اٹھائے جاتے تھے. سینکڑوں جنازے اٹھائے جاتے، لاکھوں لوگ مجلس میں ہوتے اور کئی سو لوگ نیم بسمل تڑپتے ہوئے بے ہوش ان کو مجلس غوث اعظم سے اٹھا کر لے جایا جاتا. اکثر لوگ وجد میں ہوتے، اکثر لوگ بے خودی کے عالم میں ہوتے. اور بے خود کیوں نہ ہوتے، یہ اس کی مجلس ہے کہ جس کی مجلس میں خود محمد مصطفیٰ بھی آیا کرتے تھے. یہ اس کی مجلس ہے کہ جس کی مجلس میں علی المرتضیٰ بھی آتے. یہ اس کی مجلس ہے جس کی مجلس میں خواجہ خضر بھی آیا کرتے تھے. تو واہ غوث اعظم تیری مجلس پہ قربان جائے کہ محمد مصطفیٰ بھی تیرا بیان سننے آتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی تیرا بیان سننے آتے ہیں. تو تیری مجلس میں یہ تاثیر نہ ہو تو پھر کیا بات ہونی چاہیے. جنازے اٹھائے جاتے ہیں. اور یہ کون غوث اعظم ہے؟ یہ وہ غوث اعظم ہے کہ جن کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے. حضور نے فرمایا نا کہ العلماء من امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے کچھ علماء ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی صفات عطا فرمائے گا. تو یہ وہ عالم نہیں ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ عالم نہیں ہے، ان کی طرف اشارہ نہیں ہے. نبیوں کی شان ایسے عالموں میں نہیں ہوتی. حضور کا اشارہ ایسے عالموں کی طرف تھا جیسے بغداد میں غوث اعظم ہے، جیسے اجمیر میں خواجہ معین الدین ہے، جیسے لاہور میں داتا علی حجویری ہے، اور جیسے حویلیہ میں خواجہ محدث ہزاروی ہے، اور جیسے گولڈا شریف کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب ہے، اور پاک پتن میں بابا فرید ہے، شہنشاہ نقشبند ہے، شہنشاہ سہرمرد ہے. ایسے ولیوں کو اشارہ فرمایا کہ میری امت میں ایسے علماء ہوں گے کہ جنہیں اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی شانیں عطا فرمائے گا. تو وہ کیا شان ہے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا، بغداد میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے نا، ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. عیسائی کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، سب سے افضل ہے. اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ افضل ہے. تو عیسائی جھگڑ رہا ہے، مناقشہ کر رہا ہے، مشاجرت کر رہا ہے. اسی اسنا میں غوث اعظم کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا دو بندے جھگڑ رہے ہیں، پاس تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ بات کیا ہے، جھگڑا کیوں کر رہے ہو، وجہ مناقشت کیا ہے. تو مسلمان نے کہا کہ حضور میں یہ کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ افضل ہے، یہ عیسائی کہتا ہے کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے. تو حضور غوث پاک نے اسے کہا اچھا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عیسائی سے پوچھا، نصرانی سے، ذرا تو بتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو افضل سمجھتا ہے، بتا نا تیرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا میرا نبی
ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था, और आपके नबी से यह बात साबित नहीं है, इसलिए मेरा नबी अफजल है। गौस पाक ने फरमाया ठहर जा, तू नबी की बात रहने दे, जरा नबी के गुलाम को तो आजमा लेना, नबी की बात को रहने दे। तू कहता है कि मेरे नबी ने ये काम नहीं किया, अगर ये काम मैं कर दूं तो कैसा है? उसने कहा यही बात तो पूछता हूं। तो फरमाया चल मुझे किसी कब्रिस्तान पे ले जा। ले गया उस कब्रिस्तान में कि जो बगदाद का बड़ा पुराना कब्रिस्तान और उसकी सबसे पोशीदा कब्र कि जिसके तख्ते भी अपनी जगह से उखड़ चुके थे, इतनी पुरानी कब्र। उसने सोचा होगा कि हड्डियां होंगी, और हड्डियां भी होंगी तो ऐसी हालत में होंगी कि उनको क्या इकट्ठा किया जाएगा, इंतहाई पोशीदा और खस्ता हाल में। ले गया, सबसे पुरानी कब्र पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हुजूर गौस पाक जाकर उस कब्र के सराहने पर खड़े हुए और उस नसरानी से मुखातिब होकर कहा, ईसाई सुन, अभी तो ये मुर्दा कब्र के अंदर है, बंद है, इसके ऊपर पट्टी पड़ी हुई है, अभी इन आंखों से इसको कोई देख नहीं सकता, जिंदा होना तो बाद की बात है, तुझे पहले ये बता दूं कि ये है कौन। उसने सवाल कुछ और किया था, ये सवाल नहीं किया था। ये सवाल तो गौस पाक ने खुद उसको सिखाया है, उसने नहीं किया। मालूम ये हुआ कि वलियों को अल्लाह ने वो शाने दी है कि जो सवाल किसी के ज़हन में पैदा ना हो सके, अल्लाह वो शाने भी इनको अता फरमाता है। जिनका सवाल भी पैदा ना हुआ हो वो भी यहां से। तो खुद ही मुश्किल बात बना दी कि अभी तो कब्र के अंदर है, अभी बता दूं तो ये एक दूसरी बात की तरफ इशारा है। फरमाया जिंदा तो कर ही दूंगा, वो अलग बात है, तुझे ये भी बता दूं कि जिनको जिंदा नहीं किया जाता और वो पर्दों में होते हैं, तू नबी की बात ना करना। वहाबी ऐ बदअकीदा, तू नबी के इल्म गैब पर एतराज करता है, बागदाद वाले अब्दुल कादिर की बारगाह में जा, कब्र बंद है, मुर्दा गायब है, लेकिन गौसे आजम को पता है कि कब्र में कौन सो रहा है। नबी का इल्म है, नबी जिस पर निगाह कर दे और अब्दुल कादिर बना दे, ये तो उसकी शान है, खुद नबी का अंदाजा क्या होगा। अभी मदीने बाद में जा, पहले बगदाद के फेरे लगा के आ। तो फरमाया मैं बता दूं ये है कौन। फरमाया ये नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का। मैं जो आपको करामत बता रहा हूं, मत कोई बंदा सोचे कि करामत जो है ये अबस होती है, मन गढ़त होती है, हिकायत होती है, नहीं। ये इल्मुल अकायद की कुतुब के अंदर है, शरअ अकायद के अंदर मौजूद है, शरअ अकायद नस्वी के अंदर मौजूद है कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, वलियों की करामतें हक है। और हक क्यों है? इसलिए कि ये उनकी करामतें नहीं है, ये जिसके गुलाम है, जिसके उम्मती है, असल में मौजज़ा उसी का है। ईशान मोहम्मद मुस्तफा की है। तो आपने फरमाया ये नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती है, और तुझे ये बता दूं कि ये जिंदगी में क्या करता था। बात समझ रहे हैं ना? मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? उसने कहा कि मुर्दा जिंदा करें। गौसे आजम ने दो सवाल और रख दिए। फरमाया पहले तो ये तुझे बता दूं कि ये है कौन, ये एक और बात है, और फिर ये फरमाया कि तुझे ये भी बता दूं कि जिंदगी में क्या करता था। गौसे आजम आपकी निगाह हजारों साल पीछे कैसे चली गई। फरमाया इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, ये अपनी आंख से नहीं देखता, ये तो अल्लाह के नूर से देखा करता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती कहा कि इसे उठाऊं, लेकिन तुझे पहले ये तो बताऊं ना ये किया क्या करता था। फरमाया ये अपनी जिंदगी में जब जिंदा था तो ये मुगन्नी था, मुगन्नी गवैया, गाता बजाता था। इसके पास मजामीर होते, साजीने बजाया करता था, साज बजाता था, कवाल था, गाता था। तो बस इतना बता दिया और साथ ये फरमा दिया कि अब ये भी सुन ले कि क्या इसको वैसे ही जिंदा करूं या इसको ऐसे जिंदा करूं कि ये गाता बजाता हुआ उठकर खड़ा हो। ये एक और बात है, गाता बजाता। तो मुझे ये बताएं ना, कोई बंदा मुर्दा आप यहां वाल्टन में दफन करते हैं, चाहे जिंदगी में कोई भी पेशा हो, उसके औजार उसके साथ कोई दफन करता है जी? कोई गवैया हो, कोई तबलची हो, तबले बजाने वाला,
کوئی ہارمونیم بجانے والا ہو، کوئی گٹار بجانے والا ہو، کچھ بھی ہو، مجھے تو اتنے سازوں کے نام ہی نہیں آتے جتنے ساز ہیں. جو بھی بجاتا ہو بجاتا ہوگا، سو بجائے، لیکن جب مر جائے تو اس کے ساتھ کوئی ساز بھی دفن کرتا ہے. تو غوث اعظم نے یہ کس مان سے کہہ دیا تھا کہ اسے جگاؤں، اسے اٹھاؤں تو ساتھ گاتا ہوا اٹھے گا، بجاتا ہوا اٹھے گا. تو بجانے کے لیے تو ساز بھی چاہیے، تو قبر میں تو ساز ہوتا نہیں. معلوم یہ ہوا ان کی طاقت یہ ہے، زندگی میں جو ساز بجاتا رہا وہ گل سڑ گئے ہو تب بھی ان کی ایک صدا پہ اللہ وہ ساز بھی دے دیتا ہے، مردے کو آواز بھی دے دیتا ہے. تو فرمایا ذرا بتا نا تیرا نبی کیا کہا کرتا تھا. فرمایا کہ وہ فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور یہ بھی کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ. تو غوث پاک نے فرمایا دیکھ، غوث اعظم نے حکم دیا قم باذن اللہ. اتنا کہنا تھا کہ نوح علیہ السلام کا امتی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے گانا بجانا شروع کر دیا. اس نصرانی نے دیکھا، دیکھتے ہی مان گیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہا مان گیا. جس نبی کے غلاموں کی یہ طاقت ہے اس نبی کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا. تو اب میں اپنی ذرا عشق کی بات بتاتا ہوں. وہ گویا تو اٹھا ہوگا، بجا رہا ہوگا، کیا بجا رہا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک ساز آج میں یہاں سے بجا کے سناتا تھا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. ذرا آپ بھی کہہ دیں واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. بلند آواز سے کہہ دیں واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. سج رہا ہے سج رہا آج دولہا ہے جیلان کا، مرحبا مرحبا. سج رہا آج دولہا ہے جیلان کا، مرحبا مرحبا. سج رہا آج دولہا ہے جیلان کا، مرحبا مرحبا. باقی نہیں آتا تو مرحبا بھی کہہ دو نا، مرحبا مرحبا. سج رہا ہے دولہا یہ جیلان کا، مرحبا مرحبا. سج رہا ہے دولہا یہ جیلان کا، مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. شان کا واہ کیا خوب دربار. اگر آپ ذوق دکھائیں گے تو میں شوق سے پڑھوں گا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا 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 مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا مرحبا. کیا خوب دربان ہے شان کا، مرحبا مرحبا. اگر ذوق دکھائیں گے تو میں آپ پر کہوں گا مرحبا مرحبا. واہ کیا خوب دربار ہے شان کا، مرحبا 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 مرحبا.